مانسہرہ انجمن تاجران کے صدر ملک شکیل اوان کا چھکا، ممتاز قانون دان مسعود ناصر کو انجمن تاجران مانسہرہ کا نیا چیئرمین الیکشن کمیشن نامزد کر دیا گیا۔ مالک صراف کو وائس چیئرمین، جواد اقبال کو سرپرست اعلیٰ، سینئر صحافی ہاور شہزاد عباسی کو سیکرٹری اطلاعات نامزد کر دیا۔ 6 رکنی الیکشن کمیٹی سے ڈسٹرکٹ بار مانسہرہ کے صدر عامر خان ایڈوکیٹ نے حلف لے لیا۔ برداری تقریب میں تاجروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ انجمن تاجران مانسہرہ کے مرکزی صدر ملک شکیل اوان اور ان کی دیگر کابینہ نے تاجروں سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ممتاز قانون دان مسعود ناصر ایڈوکیٹ کو انجمن تاجران مانسہرہ کا نیا چیئرمین الیکشن کمیشن، عبد المالک صراف کو وائس چیئرمین، جواد اقبال کو سرپرست اعلیٰ، شفاعت اوان کو جنرل سیکرٹری، ملک صابر کو سیکرٹری مالیات اور سینئر صحافی ہاور شہزاد عباسی کو سیکرٹری اطلاعات نامزد کر دیا ہے۔ مانسہرہ میں منعقدہ تقریب کے دوران ڈسٹرکٹ بار مانسہرہ کے سابق صدر عامر خان ایڈوکیٹ نے 6 رکنی الیکشن کمیٹی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب نثار باغ مانسہرہ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں انجمن تاجران مانسہرہ کے صدر ملک شکیل اوان، نائب صدر وسیم عرف سیمو، سینئر نائب صدر سید امتیاز، جنرل سیکرٹری رضا محمد خان، انجمن تاجران مانسہرہ کے سابق صدر شعیب خان، سابق جنرل سیکرٹری محمد وحید، تاجر رہنما سلیم قریشی، انجمن تاجران کشمیر روڈ کے سابق صدر حاجی الیاس سمیت تاجروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر انجمن تاجران مانسہرہ کے مرکزی صدر ملک شکیل اوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ چیئرمین الیکشن کمیشن فیاض سلیہریہ آئین سے ناآشنا تھے۔ تاجروں کی طرف سے جب ان پر مختلف نوعیت کے الزامات لگائے گئے تو ان کو بذریعہ نوٹس صفائی پیش کرنے کو کہا گیا، مگر نہ وہ خود پیش ہوئے اور نہ انہوں نے کچھ وضاحت پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کورونا وائرس کی وجہ سے الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود سابق الیکشن چیئرمین اس بات پر بضد تھے کہ وہ ہر حال میں 16 اپریل کو الیکشن کروائیں گے، جس کے بعد ان کے خلاف مانسہرہ کے تاجروں نے عدالت سے رجوع کیا، جبکہ اسی کیس میں ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ہو چکا ہے اور پھر بعد میں ان کو عہدے سے معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک طرف تو خوشی کا دن ہے کہ اتنے تاجر دوست بھائی میری ایک ادنیٰ سے غریب کی ایک کال پہ آپ یہاں پہنچے ہو، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارے آج ہم یہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں اس مانسہرہ کی تاجر برادری کے ساتھ آپ جتنے عظیم لوگ جو کچھ اس سے پہلے ہم تاجر آپس میں مل کر بیٹھ کر ان غریبوں کی مدد کے لیے کوشش جاری کی ہوئی تھی، اسی پہ یہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے، اسی پہ یہ اپنا ٹائم لگاتے، نہ کہ اس طرف آ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الیکشن اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور پھر بھی ہوتے رہیں گے، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا آج تک کہ جس وارڈ کے اندر ایک شخص انپوز آ جائے، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کوئی کاغذ جمع ہی نہ کروائے، تو ایسا چیئرمین ہے کہ اس نے اس کو بھی نائل کر دیا۔ یقین مانیں، میرے پاس شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کے خلاف اتنی اپلیکیشنیں تھی تو اس کو 3-4 نوٹس دیے کہ بھائیا خدا را آؤ اور پیش ہو۔ پھر ایک الیکشن کمیٹی بنائی، اس میں بھی اس کو انہوں نے نوٹس دیا، لیکن پھر بھی نہ پیش ہوا، تو پھر مجبوراً ہمیں 25 تاریخ کو اس کو ختم کر کے 28 تاریخ کو ناصر خان اور ان کی کابینہ عبد المالک صاحب اور سب پر نوٹیفیکیشن کیا۔ تو حلف کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے تاجروں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو کوشش کی، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ چھپ کے حلف نہیں ہوتے، لنٹر پہ کھڑے ہو کے 3 آدمی کھڑے ہو کے حلف نہیں ہوتے۔ اگر حلف دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا حلف دیکھنا، حلف اس طرح کریں گے کہ یہ 15 وارڈوں سے صدور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے بلائے تھے کہ الحمدللہ نے سب کو ہم پہ اور ہمارے مرکزی چیئرمین پہ انشاءاللہ ان کو مکمل اعتماد ہے۔ سے سینئر تاجر رہنما سلیم قریشی، وائس چیئرمین عبد المالک صراف، سابق صدر محمد شعیب خان، وسیم عرف سیمو اور چیئرمین الیکشن کمیشن مسعود ناصر کا کہنا تھا کہ فیاض سلیہریہ کو تاجروں سے اکٹھے کیے گئے پیسے ہڑپ کرنے نہیں دیں گے، ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے جب حالات سازگار ہوئے تو فوری الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا، تاجروں کے ایک پیسے میں بھی خیانت نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ شفاف انتخابات کا انعقاد ہماری منزل ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت
مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ایک عبوری کابینہ کے ہوتے ہوئے دوسری کابینہ بنا کر فیاض سلیریہ الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی اس چال کو تاجر برادری نے مسترد کر دیا ہے۔ وائس چیئرمین عبد المالک صراف نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق چیئرمین الیکشن کمیشن فیاض سلیریہ کو ایسا ٹیکہ لگائیں گے کہ اس کا تمام وائرس نکل جائے گا۔ میں سلیریہ صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں۔ سلیریہ صاحب اس وقت تک اچھے تھے جو لاسٹ ڈیٹ تھی، 4 بجے کا ٹائم تھا، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون میری مرضی کا آتا ہے پینل۔ جب اس نے دیکھا کہ کشمیری بازار سے جو پینل آئے وہ اس کی مرضی کا نہیں ہے، تو 4 بجے کے بعد سلیریہ صاحب میں ایک شیطانی وائرس پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد 8 دن تک کشمیری بازار کا اناپوز پینل روز ان کو تاریخیں دیتا رہا۔ آخر ایک دن اس کا وائرس نکالنے کے لیے کشمیری بازار کے سب نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ اگر اس دن یہ ان کو صحیح مطمئن نہ کرتا کہ بھائی اناپوز آپ ہوگی، اس دن کشمیری بازار کے تاجر اس کا وائرس نکال کر رہے تھے۔ اب یہ چھوٹا موٹا اس کے اندر جو وائرس رہ گیا ہے، یہ نیا الیکشن کمیشن آ گیا ہے، آپ کو یقین دیتے ہیں، تمام تاجروں کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا انجیکشن لگائیں گے کہ آئندہ یہ وائرس نہیں آئے گا۔ یہ آج نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس سے پہلے بھی مانسہرہ بازار کے الیکشن ہوتے رہے ہیں، اس لیے آپ سے تفصیلاً بات کر رہا ہوں کہ آج یہ نوبت یہاں کیوں پہنچی۔ جانے فیاض سلیریہ کو کیا سوجی کہ انہوں نے فیاض سلیریہ، جس طرح آج کل آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سبسڈی، اس کو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، سبسڈی کیوں دی گئی فیاض سلیریہ کو، اس کو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ تم کس آئین کی بات کرتے ہو سلیری صاحب؟ تم کس آئین کی بات کرتے ہو کہ ملک شکیل کو ایروم ہوٹل میں کم از کم 400 لوگوں نے ملک شکیل کو پوری صدر بنایا، اور فیاض سلیریہ صاحب یہ کس کھیچا تانی میں پڑ گئے ہو؟ الیکشن ہونے چاہیے، تم الیکشن کو کس سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہو؟ مختصر خلاصہ یہ ہے، اس کو کیا سمجھی، اس کے پیچھے کون ہے، یہ مبلغ کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو، مانسہرہ بازار کے الیکشن ہو، اور یار قیامت سے پہلے قیامت بنی ہوئی ہے، تجھے کیا سوجی، تو یہ کیا کر رہا ہے، کس طرف انجمن تاجران کو لے کے جا رہے ہو؟ ارے فیاض سلیریہ صاحب، انجمن تاجران کو تم کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اچانک 20 تاریخ کو ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا، تمام معاملات وہیں کے وہیں رک کے، الیکشن ملتوی ہو گئے، ساری بات ختم ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں یہ اس وقت یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ عبوری کابینہ نئی تشکیل دے دینی۔ اور بات قریشی صاحب والی ہے کہ عبوری کابینہ میں جن لوگوں کو لایا ہے وہ ہماری بازو ہیں، وہ ہم تاجروں کی شروع سے خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ بشیر بھائی لاری اڈا سے صدر رہے ہیں، شفیق صاحب لاری اڈا سے صدر رہے ہیں، ملک بشیر صاحب شنکیاری روڈ پہ صدر رہے ہیں، مظفر بھائی جو ہیں وہ پولٹری ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسی طرح خالد بھائی ہمارے کشمیری بازار کے صدر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو پہلے سے ویسے بھی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ میں آج صدر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کوئی بندہ فون کرتا ہے یا کسی کام کا بولتا ہے تو میں پھر بھی جاتا ہوں اس کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان تفرقہ ڈالا جا رہا تھا، اور شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ کس کی پالیسی ہے، کس کی چال ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات ہے کہ دو لوگوں کو آپس میں لڑا دو اور ان کے اوپر حکمرانی کرو۔ اس وقت ہمیں خوشی اس طرح ہوتی ہے
کہ فیاض سلیریہ صاحب ملک صاحب کو لے کے ایک جگہ بیٹھتے، پریس کانفرنس کرتے، ویڈیو پیغام جاری کرتے کہ ہم تمام اپنے مالکان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام تاجر بھائیوں کا 2 مہینے کا کرایہ نہ لیا جائے، اور یہ بات کہتے کہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو پراپرٹی ٹیکس مالکان سے لیا جاتا ہے وہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے 2 سال کا ان کو معاف کیا جائے، تاکہ وہ ہمارے تاجر برادری کے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کا کرایہ نہ لیں، اور وہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ اپنے پاس جتنے ملازمین ہیں ان کو 2 مہینے کی تنخواہ دے دیں، تاکہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ یہی مدد اس وقت ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہو سکتا ہے۔ یہ بات اگر وہ کرتے تو میرے خیال میں ہم لوگ ان کو اس وقت اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہم ان کے بارے میں برا نہیں کہتے ہیں۔ میں اس اسٹیج سے آپ سب بھائیوں سے، آپ تاجر بھائی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اس وقت موجودہ ملکی حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی تنصیحی کریں۔ آج یہ حلف ہو گیا، چیئرمین الیکشن کمیشن تعینات ہو گئے، بن گئے، عبوری کابینہ آلریڈی موجود ہے، ہم سب بنوہن ان کو اپنی طرف سے یہ اختیارات دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ جو بات کریں گے ہم منوان تسلیم کریں گے آپ کو۔ اسی سارے اس منصرے میں رہنے والے ایک کوئی لوگ وہ فیاض سلیریہ صاحب بھی اس طرح پڑھایا، لیکن اس کو ایک عزت ملی ایسی، لیکن اس کو عزت نہ سامیاں پڑی۔ لیکن اس وقت جڑی حاضر صورتحال استے ملک کی، استے شہر کی ہے، وہ یہ گل آتی ہے کہ اس وقت سیاست والی سائڈ تنا جو لے ہے، کسی چیز کو سیاست دی نظر نہ دیکھے جو ہے، اسا سارے مل کے اس وقت ایک ہی دا خیال کر دے ہویا اس آگے ٹورنا چاہیے۔ میں اور زیادہ گل نہ کردا، ان نویں کابینہ کو مڑی طرف بہت بہت مبارک ہے، اور انشاءاللہ انہاں دی ایک آواز تو اسی ہر جگہ لبیک کر سکتے۔ تاجر برادری جو ان اپوز ہو کے آئے ہیں، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ میں اور میری کابینہ عبدالمالک صاحب اور ساتھ ہمارے جتنے بھی شریک ہیں، ہم اپنی تاجر برادری کے لیے جو بہتر ہو سکا، میں سب کے لیے پوری ٹیم مل کے جو کوششیں آپ لوگوں کے مشورے سے اپنے ہر وارڈ کے صدر اور جو وہاں کے عہدیدار ہوں گے سب کے ساتھ مشاورت کر کے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے پرانے صدور گزرے ہیں ہم ان سے بھی مشورہ کریں، ہمیں وہ گائیڈ کریں، ہمیں وہ چلائیں اپنے ساتھ، ہمیں وہ راستہ بتائیں گے کہ اس راستے پہ چلنا ہے، یہ بہتری والے راستے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے، میں بھی اور عبدالمالک صاحب بھی۔ میرا بھرپور تعاون رہے گا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنی تاجر برادری کی بہتری کے لیے مشورہ کر کے جو بہتری ہو سکے گی انشاءاللہ کریں گے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بالکل جس طرح سے میں نے حلف اٹھایا ہے، جو نام لے کے ہم نے حلف اٹھایا ہے، انشاءاللہ ایمانداری سے اس طرح رہیں گے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی صحافی برادری کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں عامر خان صاحب جو ہمارے بار کے صدر ہیں ان کا، اپنے وکلاء برادری کا اور اپنے آئے ہوئے تمام معزز حضرات کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بھرپور تعاون کی یقین دلاتا ہوں۔